بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز ضلع راولپنڈی کے تھانہ روات کے ایریا میں پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ ایک امام مسجد کے متعلقہ ہے۔ تھانہ روات کے ایریا میں موجود ایک مسجد کی کمیٹی کے ممبران کا یہ کہنا ہے کہ محمد خان نامی ایک شخص ہماری مسجد میں امام تھا، یعنی پیش نماز تھا۔ لگ بھگ 1.5 سال اس نے ہماری مسجد میں امامت کروائی، اور پھر اس کے بعد اس نے ہم سے کہا کہ مجھے سعودی عرب جانے کا موقع مل رہا ہے اور میں وہاں پہ جا رہا ہوں، تو لہذا مجھے اجازت چاہیے۔ جس بنا پر اہل علاقہ نے اسے انتہائی اچھے طریقے سے الوداع کیا۔ بعد ازاں مسجد کمیٹی کے ممبران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے اسی علاقہ میں ہی ایک خواجہ سرا کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں شبہ ہوا کہ یہی خواجہ سرا جو ہے یہ ہمارے علاقہ میں امام مسجد، ہماری ہی مسجد میں امام مسجد رہ چکا ہے، اور پھر بالآخر ہمیں تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی ہمارا سابقہ امام مسجد محمد خان ہے کہ جو اب روپ بدل کر یعنی خواجہ سرا بن کر بھیک مانگ رہا ہے، اور پھر اس کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ اس واقعے کو لے کر سوشل میڈیا یوزرز کے مختلف رویے سامنے آ رہے ہیں۔ اگرچہ اس امام مسجد یعنی محمد خان جھمٹ کے خلاف تھانہ روات میں جو FIR درج کی گئی ہے اس میں 419 پہ دفعہ لگائی گئی ہے، جو کہ پنشمنٹ فار چیٹنگ بائی پرسونیشن کے تحت درج ہوئی، اور ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ یہ دفعہ اس صورت میں لگائی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی غلط پہچان بتا کر کسی دوسرے کو دھوکہ یا فریب دیتا ہے، تو اس دفعہ کے تحت ایسے شخص کو 7 سال کی سزا یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہے۔ یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ اس امام مسجد جس کا دعویٰ یہ تھا FIR کے مطابق کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے، اس امام مسجد کا آبائی تعلق ضلع میاں والی کی تحصیل پپلاں کے موضع ہرنولی سے ہے۔ موضع ہرنولی کا ایک ضمنی علاقہ ہے جھمٹا والا، جو کہ وہاں پہ جھمٹ برادری بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، تو اس علاقے کو جھمٹا والا کہا جاتا ہے، اور یہ خود بھی قوم کا جھمٹ ہے۔ دلچسپ بات جس نقطے کی جانب میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ FIR میں اس شخص پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محمد خان FIR کی دفعہ کے مطابق کیا پہلے یہ خواجہ سرا تھا، یعنی بالاصل یہ خواجہ سرا تھا اور اس نے امام مسجد کا روپ دھارا؟ اگر تو ایسی بات تھی تو یقیناً اس نے دھوکہ کیا، لیکن اہل نظر اور اہل دانش حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کوئی بھی خواجہ سرا وہ چاہے ٹیچر بن جائے، بزنس مین بن جائے، سیاستدان بن جائے، چاہے وہ مولوی بن جائے، جس روپ میں کیوں نہ چلا جائے، خواجہ سرا اپنی مخصوص آواز اور اپنی مخصوص حرکات کی وجہ سے فوری طور پر پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خواجہ سرا 1.5 سال تک
رباط کی ایک مسجد میں پیش نمازی کرواتا رہا ہے اور اہل علاقہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خواجہ سرا ہے. یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے کہ بہرکیف جب کیس عدالت میں جائے گا تو کمیٹی کے ممبران کو اس سوال کا جواب ضرور دینا ہوگا کہ آخر وہ ایک خواجہ سرا کی شناخت کیوں نہیں کر پائے. ایک بات. دوسری بات، آخر ہم اس واقعے کو صرف یہی رنگ کیوں دے رہے ہیں کہ ایک خواجہ سرا تھا اور اس نے اپنی شناخت چھپائی اور اس نے مسجد کی پیش نمازی اختیار کی؟ ہم اس کو دوسرا رنگ کیوں نہیں دیتے یا اس کے دوسرے پہلو کی جانب کیوں نہیں متوجہ ہوتے کہ بھائی ایک امام مسجد تھا اور وہ خواجہ سرا بننے پر مجبور ہوا یا وہ خواجہ سرا بنا، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے کہ ایک امام مسجد نے خواجہ سرا بن کر بھکاری بننے کو ترجیح دی پیش نمازی پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کی جانب ہمارے معاشرے کو غور و فکر کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ وہ وجہ کیا تھی. میری حاصل کردہ معلومات کے مطابق یہ محمد خان واقعتاً ہی حافظ قرآن تھا اور ہے، اور اس کا جو کریکٹر بتایا جا رہا ہے، یعنی جوانی میں، لڑکپن میں، یہ انتہائی پاک صاف کریکٹر کا حامل تھا. یعنی اس کے کریکٹر پہ کوئی کسی قسم کے کوئی ایسے داغ نہیں ہے کہ جو اس کے لیے باعث ننگو آر ہوں. اس کا والد جو تھا گل محمد جمٹ، جسے عام طور پر اہل علاقہ صوفی کے نام سے یاد کرتے ہیں، صوفی گل محمد جمٹ، وہ انتہائی اچھا انسان تھا. اس کے والد کا 1 ایکڑ رقبہ تھا اور وہ تھل کا زرعی رقبہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ تھل کا جو 1 ایکڑ ہوتا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. اس حافظ محمد خان کے 4 بھائی تھے اور خود اس حافظ محمد خان نے 2 شادیاں کی تھی. باہر کہ وہ دونوں شادیاں اس کی غربت کی سبب سے ناکام ہوئی. رباط میں اسے پیش نمازی کا، امام مسجد کا سہارا ملا، لیکن جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ امام مسجد کے ساتھ یا پیش نماز کے ساتھ لوگ کوئی خاص تعاون نہیں کرتے، مالی مدد نہیں کرتے، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارے دینی اداروں اور جو ہماری دینی اور مذہبی شخصیات ہیں ان کی طرف سے اس مسکین، لاچار اور مظلوم طبقہ کے لیے کوئی خاص مالی اور معاشی حوالے سے کوئی خاص پلاننگ کا نہ ہونا ہے. یہ ایک مین المیہ ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک المیہ اس فیلڈ کا، اس پیش نمازی کی فیلڈ کا یہ بھی ہے کہ پیش نمازی کی فیلڈ کے لیے، اور اگر میں یہ کہہ دوں تو یقیناً مبالغہ نہ ہوگا، کہ پاکستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر ممبر و محراب کے لیے نہ کوئی رولز ہیں اور نہ ہی کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کو اٹھا کر جو بھی پسند آ جائے اسے اٹھا کر مصلی پہ یا ممبر پہ بیٹھا دیا جاتا ہے. اور خصوصاً مالی حوالے سے ان کے لیے کوئی خاص کوئی نظام، کوئی لاہ عمل وہ کسی بھی سطح پر، نہ ہی حکومتی سطح پر موجود ہے اور نہ ہی مذہبی اداروں اور مذہبی وڈیروں کی طرف سے اس حوالے سے کوئی سیٹ اپ یا کوئی سلسلہ موجود ہے. اس کا جو مسئلہ بنا ہے حافظ محمد خان کا، وہ صرف اور صرف یہ بنا ہے کہ اس کے ساتھ اہل علاقہ کی طرف سے کوئی خاص تعاون نہیں کیا گیا. اگرچہ میں اس کے خواجہ سرا بننے کی تائید نہیں کر رہا اور نہ ہی میں کسی صورت میں کروں گا اور نہ ہی اس کے بھیک مانگنے کی تائید کروں گا، یہ دونوں اس نے جو سٹیپ لیے وہ غلط تھے، لیکن واقعے کی حقیقت کی طرف آنا چاہیے. نہ یہ تھا کہ خواجہ سرا تھا اور امام مسجد کا اس نے روپ دارا، نہیں، یہ امام مسجد تھا اور مالی اور معاشی مشکلات کی وجہ سے، اور حال حاضر میں آپ کے سامنے ہے جس شخص کی 1 لاکھ روپے منتھلی تنخواہ ہے، وہ شخص بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو چکا ہے. اور یہ شخص جو ہے یہ مالی معاشی مشکلات کی وجہ سے اس نے
خواجہ سرا کا اس نے روپ دھارا اور پھر خواجہ سرا کے بعد اس نے ساتھ ساتھ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی. یہ دونوں اس کے باہر کے یہ دونوں طریقے غلط تھے. لیکن ہمارے معاشرے کو اس تلخ حقیقت کے جانب متوجہ ہونا ہوگا کہ ان کی طرف سے ائمہ مساجد کے ساتھ کتنا تعاون کیا جاتا ہے, اور ہمارے دینی اداروں کو بھی اس جانب متوجہ ہونا ہوگا, اور ہمارے دینی وڈیروں کو بھی, چاہے وہ جس مسلک کے ہیں, اس بات کی جانب متوجہ ہونا ہوگا. اگر اہل علاقہ ایک امام مسجد کے ساتھ اتنا تعاون کریں جتنا وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے والے دنیاوی تعلیم کے ٹیچروں کے ساتھ کرتے ہیں, تو تب بھی ائمہ مساجد کبھی بھی ایسے لوز سٹیپ کبھی نہ لیں.